ہاں کون کہہ رہے تھے؟ کوئی ساؤنڈ والے؟ وہ اصل میں میرا خیال ہے یہ اتنا بھی فرق پڑتا ہے کہ جیسے یہ ہے نا یہاں پہ، تو اگر کالر یوں ہو جاتا ہے نا تو اس میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، یہ پیچھے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور یا گردن میں ایسے کرتا ہوں کہ یہ اس میں بھی شاید فرق پڑتا ہوگا. وہ والا بھی میں نے پہلے یوز کر کے دیکھا ہے، اس میں بھی کوئی پرابلمز آ جاتی ہیں جو ایسے کر کے لگا ہوتا ہے. وہ یوزلی لگتا ہے اس طرح جیسے وہ ساؤنڈ انجینئر نہیں بیٹھے ہوتے بیچارے، انہوں نے تو ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے ساری، وہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ جو اتنے زیادہ پڑے ہیں نا انہیں کو ٹھیک چلاؤ. صرف میری ایڑی کو پکڑ کے رکھ دو ایتھو. اچھا جی، آپ لوگ لائیو ہیں؟ میرا وہ لفافہ سے کہاں گیا یہ؟ میں اس کی چیزیں کم کر. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آپ سب لوگوں میں سے کچھ نئے لوگ آج زیادہ تھے، اسپیشلی دو نوجوان جو سیدھے اندر جا رہے تھے نیچے. وہ کون تھے؟ میں اس وقت کھانا کھا رہا تھا، تو میں نے کہا ہم ڈاکٹر صاحب نے انوائٹ کیا، تو سیدھے نیچے گھر میں جا رہے تھے. کاکے نے جا کے پکڑا، نے کہا یار اوپر جاؤ. وہ دونوں کون تھے؟ دوسرے آپ کے ادھر والے ہوں گے. اچھا اچھا، تو تعارف مائک دیجیے گا انہیں. میں وہ نیچے اصل میں گیٹ پہ انہیں نہیں سمجھ آئی کہ وہ آپ کو بتا دیتے کہ سیڑھیاں چڑھ جائیے گا اوپر. ہاں جی، وہ دونوں کاکے جو کرسیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں دے دیں. جی سائیں تعارف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ میرا نام حماس ہے. وہ پاس کر کے حماس. آپ کینیڈا سے تو نہیں آئے؟ نہیں نہیں، میں ادھر لاہور سے. ادھر لاہور کے ہیں حماس. ایک کینیڈا کا حماس ہے. تو میں کہا شاید اس نے سرپرائز دے دیا مجھے. نہیں نہیں. اچھا، اور میرے ساتھ کب بات ہوئی تھی، کس کے تھرو ہوئی تھی؟ میری تو آپ سے بیک ان میرے خیال سے 2021 ملاقات ہوئی تھی رمضانوں میں. آپ ہوٹل آئے تھے محمدی نہاری پر. محمدی نہاری پہ؟ ہاں جی. اچھا 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 اچھا، مجھے یاد آ گیا، اب یاد آ گیا. آپ کا تو اتنا ہی کافی ہے، ہم نے آپ کی نہاری کھائی ہوئی ہے. آپ نے کووڈ نیا نیا اس کا وہ جی جی تھریٹ ختم ہوا تھا. جی جی. اور رمضان تھا اور بچہ پارٹی ساری رات جا کے انہوں نے صبح کا جی وہاں جا کے نہاری کھانی ہے، سحری. جی جی. اور کافی رش تھا، میں تو کبھی آتا نہیں ایسی جگہوں پہ. تو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ آج افطاری یہیں سحری یہیں ہوگی یا جی جی یہ افطاری تک باری آئے گی. نہیں نہیں، وہ میں نے آپ کو پہچان لیا تھا. پھر آپ نے شاید پہچان لیا. جی جی بالکل. اور آپ نے بڑی مہربانی فرمائی اور نہاری کھلا دی ہمیں. نہیں نہیں، مہربانی کیسے. مدتوں بعد آپ کو میں یاد آیا، لیکن میں نے آج آپ کو نہیں پہچانا. اس دن آپ کا گیٹ اپ بھی اور تھا، شاید کٹنگ یا داڑھی رکھی ہوئی تھی. مائٹ بھی میں تھوڑا سا ہیلدی ہو گیا، بلکی تھے آپ تب. ہاں تب میں تھوڑا سا، اب ذرا کافی ٹائم گزر گیا، اب کافی باڈی بھی چینج، مطلب کہ چینج ہو گئی ہے، پیرنٹس چینج ہو گئی ہے. ہاں جی ٹھیک. اور آپ کے ساتھ جو ہیں بیٹھے ہوئے؟ جی یہ میرا دوست احمد ہے. اچھا یہ احمد ہے. احمد تو نہیں ملے ہوئے میرے سے. آپ سے ملاقات ہے پہلے؟ آپ کی بھی ملاقات ہے؟ اچھا کہاں؟ نہیں نہیں، وہ مائک چل رہا ہے کہ نہیں؟ وہ نہیں چل رہا. یہ تم لوگ میری آپ سے ایک ملاقات ہے. جی جی. کلینک پہ ہوئی تھی. کلینک پہ؟ ہاں جی کلینک پہ. اچھا، یہ کب کی بات ہے؟ 2 سال ہو گئے اس کو. 2 سال ہوئے ہیں ابھی. کس کے تھرو آئے تھے؟ وہ میری مدر آتی ہیں تو اچھا، ان کے تھرو ہی. امی چیک اپ کے لیے آئی تھیں تو آپ ساتھ تھے؟ اچھا 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 ٹھیک صحیح. تو یہاں آنا کیسا لگا؟ یہ کون جوان ہے بھائی؟ اچھا آپ کا بیبی ہے. اچھا، فوج کا بچہ سے نہیں چپ کرا سکتے. جی ادھر آنا جی ویسے ہی ایک بہت اچھا لگتا ہے. مطلب پہلے تو وہاں پہ کلینک میں آئے تھے تو تب بہت ایک اچھا ایکسپیرینس تھا. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میرا رینٹل کا، میرے فادر کا بزنس ہے. ابو کا بزنس ہے، ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں؟ ہاں جی ان کے ساتھ. رینٹل کار؟
نہیں پراپرٹی کی رینٹ کا. تو ابو کے ساتھ ہی بزنس اور وہ سارا کر رہے ہیں بڑی چھوٹی سی عمر میں ماشاء اللہ. تو ان جگہوں پہ آپ کی عمر کے بندے کیا اچھا لگ رہا ہے؟ کھیلنے کھانے کے دن ہیں یاشی کے گلے ہلے گلے کے ایسے ہی ہے پر لیکن دین اور دنیا ساتھ ساتھ. ہاں دنیا کے حساب سے اگر آئے ہو تو ٹھیک ہے. دین تو بھائی مسجد میں علماء کرام بتائیں گے نا. میں تو ایک ڈاکٹر ہوں اللہ کے بندے. تو لیکن آپ کو دین والی فیل آتی ہے یہاں پہ. وہ کیوں آتی ہے؟ دینی تو ہم کوئی باتیں نہیں کر رہے. آدھی سے زیادہ تو خواتین نے سر پہ دوپٹے نہیں لیے ہوئے اور مرد عورتیں کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ کا وہ کافی میسیج دیکھتے بھی سوشل میڈیا پہ آتا ہے کہ معاف کریں, لوگوں کے ساتھ پیار سے برتاؤ کریں, تو یہ میسیج. اچھا یہ دین کی باتیں آپ کو لگتی ہیں, مذہب کی باتیں لگتی ہیں؟ جیسے افراتفری کا دور ہے, نفرتیں پھیلی ہیں, آپ ایک بہت اچھا میسیج دے رہے ہیں, تو یہ چیز بہت پازیٹیوٹی کی طرف دیکھی جاتی ہے. ٹھیک. تو آپ یہ معاف کر دینا اللہ کی خاطر, اس کو بھی ایک مذہبی عبادت یا مذہبی اپنانا چاہتے ہیں, حکم سمجھ رہے ہیں, مطلب اس دنیا مذہب کا پارٹ. ہاں جی ٹھیک ٹھیک ڈیفینیٹلی. تو اللہ کی خاطر معاف کرنا, اللہ نے اس کا بڑا اجر رکھا ہے. وہ کوئی نان مسلم بھی ہو, وہ اگر اس لیے معاف کر دیتا ہے کہ اپنے ظرف سے معاف کر دیتا ہے, ویسے تو اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہے. آج ہی وہ نیچے میری خالہ ہی لگتی تھی آنٹی, اور میری بھابھی کی امی بھی تھی, وہ پردہ فرما گئیں. تو ان کے لیے ہم نے قرآن خوانی دعا کا اہتمام تھا دوپہر کو. تو اس میں نے ان کی بیٹی کو ہی کہا کہ آپ دعا کرائیں ڈاکٹر صاحبہ کو. وہ اپنی بول رہی تھی کہ ماں مر کے بھی بلکہ زیادہ بڑی ہو جاتی ہے اور ڈیوٹی اس کی وہی رہتی ہے. اس میں کہہ رہی تھی اچھا چلیں دعا کریں, آنکھیں بند کریں. تو اس میں کہہ رہی تھی کہ سرکار کے دربار پہ پیش ہوں, یہ دنیا ایک سوئی کا نکہ ہے چھوٹا سا, اس میں سے گزر جائیں, کوشش کریں. تو اس سے آگے جو کچھ ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ہے, تو کوشش کرتے ہیں. تو وہ سوئی کا نکہ کئی بار یہ معاف کرنا ہوتا ہے. آپ کو کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ چاہتا ہے, آپ ہوتے ہیں مظلوم, کسی نے بڑا ظلم کیا ہوتا ہے, آپ بدلہ بھی لے سکتے ہیں. جیسے لاہور میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی خاندانی دشمنیاں چل رہی ہیں, چوتھی پانچویں نسل آ گئی ہے, قتل ہو رہے ہیں جوانی میں, شادی میں. تو بڑی مشہور دشمنداریاں ہیں, بلا ٹرکاں والا, عطیفی بٹ, اور یہ سارے, یہ تو ریسنٹلی ابھی ان کے ہوئے مرڈر, وہ پیچھے سے چل رہی ہے. شیخ روہیل اصغر جو ہیں وہ میرا خیال ایم پی ایم این اے رہے ہیں, ان کی فیملی, میں نے تو ان کے والد صاحب کا مرڈر تو اپنے سامنے دیکھا ہوا ہے. شادمان ہمارے گھر کے بالکل سامنے وہ روڈ تھی, اور ہم مارکیٹ سے شاپنگ کر کے آ رہے تھے, اور اچانک اس طرح فائرنگ ہوئی, کوئی سمجھ نہیں آئی. اور پھر جب ہم وہاں سے پہنچنے لگے تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ یہ تو کوئی گاڑی ہے اور اس میں 4-5 بندے جا چکے تھے. اور پھر ہمیں مزید پتہ چلا کہ انہی کی بہن بالکل ہماری گلی میں رہتی تھیں, پروفیسر بٹ صاحب کی بیگم تھی. تو وہ سارا چھوٹی سی ایج تھی, میرا خیال آئی واز سکس میں تھا شاید. تو 77-78 کی بات ہو گئی ہے, اور یہ 77 کی بات ہے, شاید 5th میں تھا شاید. اور ہم بڑے حیران کہ ایسے ہی چار لوگ گاڑی میں تھے, وہ سارے ان کے سر اور خون میرے سامنے آج بھی سین ہے. شادمان چوک میں یہ ہوا تھا. وہ میں بڑا حیران تھا کہ جس نے بھی ان کو مارا ہے اس کو نہیں ترس آیا یا ایسے کیوں کر دیا کوئی کہا. ہمیں تو پتہ نہیں تھا بچپن میں بیک گراؤنڈ. بعد میں پتہ چلا کہ یہ بھی بہت مشہور وہ اخلاق گڈو وغیرہ اور مہاجا سکھ انہیں کہتے, یہ 2 پارٹیوں کے آپس میں تھی پرانی دشمنداری. تو اس طرح چلتی رہتی ہیں, پٹھانوں میں بہت زیادہ چلتی ہیں, نسلیں کٹ جاتی ہیں. تو شیطان اس فساد پہ خوش ہوتا ہے. تو اگر بندہ اللہ کی خاطر معاف کر دے, جو کہ بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ قاتل ہے میرے فلاں کا, یا اس بندے نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا تھا, یا میری بہن کو رسوا کیا تھا, یا بیٹی کو, یا میری جائیداد پہ قبضہ کیا, یا میری یتیمی کا مذاق.
لیکن اگر بندہ معاف کر دے اللہ کی خاطر، یہ واقعی وہ سوئی کا نکا ہوتا ہے، مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بدلے کی بھی وہ کہہ رہا ہے. اور اگر اللہ کا معاملہ ہو تو اس میں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو چھوڑو نہ لو. لیکن قابو پانے کے بعد اگر آپ معاف کر دیں، یعنی وہ سب سرکار کے آپ کو پتہ ہے مختلف واقعات ہیں، بڑے بڑے واقعات ہیں، لیکن ہم سے وہی نہیں معاف ہوتا. کامن صاحب بھی بات کر رہے تھے نا کہ ہمارے اپنے ہی جو قریبی عزیز رشتہ دار ہیں ان سے پیار محبت، بچوں کو خود جب خود ہی نہیں کریں گے. اگر میاں بیوی جو ہیں پہلے ان کی لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں، جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ خاندان میں لڑائی پھیل گئی ہوتی ہے، درانیاں جٹھانیاں ننداں پرجائیاں سساں نواں، تو وہی گند بچوں کے دماغ میں آ رہا ہوتا ہے. جب بچوں کے دماغ میں وہ آ رہا ہوتا ہے تو بچے اسی طرح آگے چلتے ہیں کہ انہیں یہی پتہ ہوتا ہے کہ چاچی بڑی خراب ہے، تائی جادو کرتی ہے، مامی تے ہے ہی ظالم ہے، ٹھیک ہے، پھوپھی جڑی ہے یہی تو لڑائی کراندی ہے. تو وہ بچے سے وہ بچہ وہی مائنڈ بنا رہا ہوتا ہے. اور جتنا اس سے پیار پھوپھی کو یا چاچی کو یا تائی کو یا کم از کم پھوپھی اور خالہ کو ہوگا، اتنا کسی غیر کو تو کم ہی چانسز ہیں. بہرحال ان کے اپنا ہی خون ہوتا ہے، لیکن وہ آپس میں ہی وہ بچے بھی پھر آپس میں اسی طرح دونوں پارٹیوں کے بچے بھی آپس میں نہیں مل کے بیٹھ رہے ہوتے. اسلام کہہ رہا ہے اکٹھے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اسلام چاہ رہا ہے کہ یونٹی ہو، ٹھیک ہے، اور صرف اللہ کے نام پہ تو اکٹھے ہو جائیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ سرکار نے 23 سال سارا کچھ کر کے دکھایا، اور 23 سال ہی مشکل سے اکٹھے رہے سارے. بعد میں سیدنا عثمان غنی کی شہادت سے جو کہانی شروع ہوئی، وہ بڑے بڑے لوگ اس میں ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں، اور پھر وہی انسان کی اپنی جو کہہ لیں کہ نفس ہے، شیطان اسے مینیپولیٹ کرتا ہے اور پستے جاتے ہیں انسان. معاف اگر آپ اللہ کی خاطر کر دیں ایسا کام جو آپ کی ایگو کے اوپر پاؤں رکھنا ہوتا ہے. ایگو اور ہوتی ہے اور سیلف رسپیکٹ اور ہوتی ہے. سیلف رسپیکٹ یا وقار یہ اور چیز ہے، اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ایگو اور چیز ہوتی ہے، وہ نفس ہوتا ہے، فالس ایگو کہہ لیں. تو وہ اگر آپ اللہ کی خاطر ایسا کر جاتے ہیں یا سرکار کی سنت سمجھ کے نبھا جاتے ہیں، آپ کے سامنے کوئی کسی بڑے کا کوئی فعل کوئی عمل ایسا دہرایا جاتا ہے یا کسی واقعے سے آپ سن بیٹھتے ہیں کہ فلاں بزرگ تھے، فلاں ولی اللہ تھے، انہوں نے ایسے معاف کر دیا، یا سرکار دو عالم سب سے بڑی مثال ہمارے لیے تو لائٹ ہاؤس وہ ہیں، تو بہترین نمونہ جو ہے دا بیسٹ الٹیمیٹ. ان کی اگر بات کی جائے تو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ نکل آتا ہے. لیکن جب ہمارا نفس ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہوتا یا ہم اپنے نفس کی وہ کھڑکی پھلانگ نہیں پا رہے ہوتے یا اس سوئی کے نکے سے گزرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، تو پھر ہمارا ایک بہانہ ہوتا ہے کہ وہ تو جی اللہ کے اتنے بڑے نبی ہیں، جی میری کیا اوقات، جی ہم کیسے کر سکتے ہیں. نہیں، جب اللہ نے کہہ دیا تمہارے لیے ایگزامپل ہے تو پھر آپ نے انہیں کو فالو کرنا ہے. آپ کو فالو کرنے کو کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ان کی برابری کریں یا نعوذ باللہ کہیں کہ میں ان کے برابر آ گیا. یہ تو اللہ نہیں کہہ رہا. اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ بس انہیں فالو کرو، جیسے وہ کر رہے ہیں کرو. بلائنڈ فالوئنگ اچھی نہیں سمجھی جاتی. پیروں مریدوں کے کیس میں بھی کہا کہ نہیں جی نہیں، اپنی اکھاں کھول کے رکھو، یہ وہ فلاں. بلائنڈ فالوئنگ اسلام میں بھی، دین آپ کہہ رہے ہیں یا ویسے بھی کسی جگہ پہ کرنی بھی ہوتی ہے. ہر شے میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، ہر شے میں. ایون قرآن کریم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اسی سے خسارہ بڑھا بھی لیتے ہیں. تو اس نے جو کچھ بنایا اس میں اس کا اپنا ایک کمبینیشن ہے. اس کے لاز کے مطابق آپ چلیں تو خیر ہوتی ہے، لیکن اگر ان لاز کو بریک کرتے ہیں تو وہی چیز شر کی طرح آپ کو ڈس لیتی ہے. تو وہ وقار اور چیز ہے، یا جیسے کہتے ہیں سیلف رسپیکٹ اور چیز ہے، اور ایگو اور ہے. اور کئی بار ہم وہ وقار اور سیلف رسپیکٹ کے نام پہ ایگو پہ کھڑے، ایگو کا بت لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور لڑ اپنے نفس کی جنگ ہوتی ہے.
اور اسی میں نقصان کر جاتے ہیں. کئی بار باپ کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, تائے کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, چچے کے آگے کھڑے, جو آپ کا ہمدرد ہوتا ہے, آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے, آپ کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا نہ کر, ایسے کر ویسے کر. آپ کو کیا لگے, آپ تو بیوی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, تائے کو کہہ دی, چاچے کو کہہ دیا یا کچھ بھی. تو کئی بار وہ ساری فیڈنگ, رانگ فیڈنگ گھر سے ہمیں بچپن سے ہوتی ہے, جوانی ہوتی ہے, خون گرم ہوتا ہے, بندے کو سمجھ نہیں ہوتی. اپنے ہی خیر خواہ کو بندہ لوز کر دیتا ہے, جو اپنے بھائی کا خون سمجھ کے یا بہن کا خون سمجھ کے یا اپنا سگا سمجھ کے وہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. اگر نہ سمجھ آیا کرے تو اپنے آپ سے پوچھ لیا کرو, کوئی نہ بھی ہو تو اپنے آپ سے پوچھا کرے. اگر آپ اپنے آپ سے بھی سچ نہیں نہ بولتے پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے.